السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان۔ محترم حاضرین، 7ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمہارے لغو قسموں کا مواخذہ نہیں کرتا، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانِ، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے ان قسموں کا مواخذہ کرتا ہے یا ان قسموں کے بارے میں پکڑتا ہے جن کو تم نے مضبوط ارادے کے ساتھ کھایا ہے۔ حاضرین مجلس، جیسا کہ ترجمے سے صاف ہے کہ یہ آیت قسم کے تعلق سے ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قسم 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے 2 طرح کے قسموں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی قسم ہے لغو قسم۔ آپ نے کبھی اپنے دوستوں کو دیکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے، یعنی اس کی عادت سی بن گئی ہے، بھئی قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا، بھئی قسم سے میں کل آؤں گا، بھئی میں قسم سے جو ہے نا آج گیا تھا، یعنی ہر لفظ میں یا یوں سمجھ لیں کہ ہر جملے میں قسم کا لفظ ہوتا ہے، یا کہے گا واللہ میں نے ایسا نہیں کیا، واللہ میں فلاں جگہ جاؤں گا، واللہ میں فلاں جگہ گیا تھا، واللہ میں نے فلاں کو دیکھا۔ یعنی قسم کے الفاظ اور واللہ کے الفاظ اس کی زبان پر چڑھے ہوئے ہیں اور وہ بات کرنے میں عادت سے مجبور ہے، یعنی قسم کے الفاظ اس کی زبان پر زبان زد ہو گئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی یہ بڑی مہربانی ہے، اللہ کا یہ فضل ہے کہ اللہ نے کہا ہم ان قسموں کا مواخذہ نہیں کریں گے، ہم ان قسموں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے، ان قسموں کے بارے میں نہیں پکڑیں گے تم لوگوں کو، کیونکہ تم عادت سے مجبور ہو۔ دوسری قسم اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم ان قسموں کے تعلق سے پوچھیں گے، پکڑیں گے، مواخذہ کریں گے جو تم نے مضبوط ارادے کے ساتھ کھائی ہے۔ یہ اس قسم کی قسم کو معقدہ کہتے ہیں عربی میں، یعنی مضبوط قسم۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض مانگا، اپنے کسی بھائی سے، کسی دوست سے قرض لیا، اور ساتھ ہی آپ نے قسم کھائی کہ بھئی واللہ میں یہ تیرا قرض اس مہینے کی آخری تاریخ کو پہنچا دوں گا، اس مہینے کی آخری تاریخ کو تیرا قرض لوٹا دوں گا۔ آپ نے قسم کھا لیا، ارادہ بھی کر لیا مضبوطی سے۔ اگر آپ نے یہ قسم پورا نہیں کی تو اللہ رب العالمین ایسی قسموں کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا، پکڑے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں آپ نے قسم کھا لی، کسی سے وعدہ کیا، کسی کو بھروسہ دلایا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، کوئی مزدور ہے، اس نے کسی گھر والے سے کہا کہ میں آپ کا یہ گھر یہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے تیار کر کے دے دوں گا، اللہ کی قسم۔ اب اس پر ضروری ہے کہ مہینہ ختم ہونے سے پہلے اس کا گھر تیار کر کے دے دے۔ اگر کوئی گاڑی ریپیری کرنے والے ہیں
انہوں نے کسی کو بھروسہ دلایا ہے، اپنی بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ فلاں تاریخ کو اللہ کی قسم میں آپ کی گاڑی لوٹا رہا ہوں، تو ضروری ہے کہ جس تاریخ کی آپ نے قسم کھائی ہے اس سے پہلے یا اس تاریخ کو وہ چیز لوٹا دے۔ لیکن اگر آپ کسی وجہ سے نہیں لوٹا پائے، کسی وجہ سے اس کا قرض واپس نہیں کر پائے، کسی وجہ سے اس کا گھر آپ نے تیار کر کے نہیں دیا اس تاریخ کو، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، چونکہ آپ نے قسم توڑا ہے، آپ نے وعدے کو توڑا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ اپنے قسم توڑنے کے بدلے میں کیا کریں گے؟ 10 محتاجوں کو، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم، زیادہ کوئی لمبا خرچہ نہیں، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اسی طرح کا کھانا 10 مسکینوں کو کھلا دیا کریں۔ او کسوتہم، اگر استطاعت اور زیادہ ہے، مال آپ کے پاس اور زیادہ ہے، یا تو آپ ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دلا دیا کریں، ان کے لیے کپڑوں کا بندوبست کریں، ایسے کپڑے جس میں نماز ہوتی ہو، ایسے کپڑوں کا بندوبست کر دیا کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا او تحریر رقبہ، یا کسی مومن مرد یا عورت کو غلامی سے آزاد کر دیں۔ یہ 3 آپشنز اللہ رب العالمین نے اس بندے کے سامنے رکھے ہیں جو بندہ قسم کھا کر کسی وجہ سے اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے، یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا وہ 10 مسکینوں کے لیے کپڑوں کا بندوبست کرے، یا وہ کوئی غلام، مرد غلام یا عورت غلام آزاد کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، اگر کوئی اللہ کا بندہ اتنا تنگ دست ہے یا اتنا مسکین اور محتاج ہے کہ خود اس کے پاس روزی روٹی کا کوئی بندوبست نہیں، وہ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑوں کا بھی انتظام نہیں کر سکتا، غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو اللہ نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن کے روزے رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ، یہ تمہارے قسموں کا کفارہ ہے جو تم نے قسم کھائی ہے اور توڑا ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آخر میں اللہ نے کہا اللہ اسی طرح تمہارے سامنے اپنے احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ محترم بھائیو، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو قسم کھاتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بہنوں سے، ہر کوئی آدمی اس میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی، ہر آدمی کسی نہ کسی سے ضرور قسم کھایا ہوگا اور توڑا ہوگا، لیکن کیا کسی نے اس آیت پر عمل کیا؟ قسم کا کفارہ ادا کیا؟ کیا اللہ رب العالمین کی یہ باتیں، اللہ رب العالمین کا یہ حکم صرف سننے کے لیے ہے، عمل کا اس سے کوئی تعلق نہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے بندے ہو، اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہو، لیکن اللہ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ کے بندو، ابھی بھی اگر تمہیں یاد ہو کہ میں نے فلاں سے وعدہ کیا تھا، قسم کھائی تھی اور میں نے وہ قسم توڑی تھی، تو اب بھی آپ کے پاس موقع ہے، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ آپ کا مواخذہ کرے، آپ کو پکڑے، آپ کیا کریں؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، یا تو ان کے کپڑوں کا بندوبست کریں، یا اگر میسر نہیں ہے تو 3 دن کے کم از کم روزہ رکھ لیا کریں۔ محترم بھائیو، یہ دوسری قسم تھی جس کو یمین معقدہ یعنی مضبوط قسم کہا جاتا ہے۔ قسم کی ایک تیسری قسم ہے غموس، جس کو جھوٹی قسم کہا جاتا ہے۔ پہلی قسم کون سی؟ لغو، یاد رکھنا، بیکار والی قسم جو زبان پہ چڑھ گئی ہو، اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اور دوسری قسم وہ جو آدمی ارادتاً بعد میں تاکید پیدا کرنے کے لیے کسی کو بھروسہ دلانے کے لیے کھاتا ہے اور قسم توڑ دیتا ہے، اس پر کفارہ ہے، اس پر کفارہ ہے۔
اور تیسری قسم جھوٹی قسم، آدمی کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اس کو غموس کہتے ہیں، جھوٹی قسم کہتے ہیں، اور یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، اور بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں سے اس کو شمار کیا گیا ہے۔ بہت ہی ڈینجر چیز ہے یہ حقیقت میں، لیکن ہم مسلمانوں نے اس کو ہلکے میں لے لیا ہے۔ آج ذرا تاجر اپنی تجارت پر غور کرے، جس کا دکان ہو وہ اپنی دکان کی حالت پر غور کرے، کتنی جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال کو بیچا جاتا ہے، بھروسہ دلایا جاتا ہے، نمبر 2 ٹائپ کا مال بیچا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ورجنل ہے، قسم کھا کر اپنا مال بیچا جا رہا ہے۔ محترم بھائیوں، بہت ہی زیادہ گھٹیا حرکت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیز، یہ قسم جو ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا سامان بیچ دے، قسم کے ذریعے آپ کا سامان ہو سکتا ہے کہ بک جائے، منفقۃ للسلعہ لیکن ممحقۃ للبرکہ، لیکن یہ چیز برکت کو مٹا دیتی ہے۔ جھوٹی قسمیں تمہاری تجارت کو ٹھپ کر دیتی ہیں، جھوٹی قسمیں تمہاری دکان کو نقصان میں لے جاتی ہیں، جھوٹی قسمیں تمہارے وقار کو گرا دیتی ہیں، تمہاری عزت کو گرا دیتی ہیں۔ اللہ کے بندو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثہ، 3 ایسے لوگ ہیں لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن نہ ان سے بات کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا۔ پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے یہی جملہ، پھر اور ایک مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ اپنے صحابہ کو تاکید کرتے ہوئے، وعید سناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے کہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی نظر رحمت سے محروم رہیں گے، اللہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا اور اللہ رب العالمین ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کہا خابوا وخسروا، اللہ کی قسم وہ تو برباد ہو گئے، گھاٹے میں چلے گئے یہ لوگ جن کے تعلق سے یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، ہے اللہ کے رسول کون ہیں یہ لوگ، کون ہیں یہ لوگ جن سے اللہ رب العالمین اس قدر ناراض ہوگا کہ ان کی طرف نگاہ بھی نہیں کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسبل، جو اپنا کپڑا جو ہے ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے تکبر سے، اللہ رب العالمین اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد کہا المنان، احسان کر کے جو احسان جتلاتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو احسان کرتے ہیں اور بار بار احسان کو یاد دلاتے رہتے ہیں اور ان سے کام نکالتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا ایسا احسان جتلانے والا بھی قیامت کے دن جو ہے اللہ کی نظر رحمت سے اور اللہ رب العالمین کی بات سے محروم ہوگا۔ اور تیسرا وہ شخص المنفق سلعتہ، وہ تاجر، وہ دکاندار جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو اپنا مال جھوٹی قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہو۔ تو اب ہر دکاندار، ہر وہ آدمی جو لین دین کرتا ہو یا جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، دھوکہ دیتا ہو، وہ اپنے انجام پر غور کرے۔ کوئی بعید بات نہیں کہ ہم میں سے ہی کوئی شخص ہوگا ان میں سے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، یاد رکھنا۔ اسی لیے جس کسی کی بھی یہ عادت ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچ رہا ہو، دھوکہ دے رہا ہو، اللہ کے لیے رک جائے، توبہ کرے، باز آ جائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ ارے قیامت کا دن، اللہ اکبر، کتنا بھیانک ہوگا۔ قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، احادیث پڑھ لیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آدمی رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہر آدمی رحمت کی تلاش میں ہوگا اور وہاں تمہیں رحمت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ کیا عجیب معاملہ ہوگا۔
کہ اللہ رب العالمین کے لیے آپ ترس رہے ہوں گے کہ اللہ آپ سے بات کریں، آپ کا معاملہ حل کریں، آپ پر نظر رحمت کریں اور آپ کو پاک کریں، لیکن اللہ رب العالمین ہے کہ آپ کی طرف دیکھنے کو تیار نہیں۔ اس سے بڑا بدبخت اور بدنصیب اور کوئی ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنی اصلاح کریں۔ محترم بھائیو، یہ قسم کے تعلق سے چند باتیں تھیں۔ آگے کی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ ترجمہ یوں ہے کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور عبادت اور پوجا کے لیے گاڑی گئی یا نصب کی گئی مورتیاں، پتھر وغیرہ، اور اسی طریقے سے قسمت معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے تیر، یہ چار چیزیں اللہ نے گنائی اور اس کے بعد کہا رجسن، بہت ہی زیادہ گندی چیزیں ہیں یہ، اور اس کے بعد کہا من عمل الشیطان، کسی اچھے انسان کا کام نہیں بلکہ یہ شیطانوں کے اعمال ہیں، اور اس کے بعد حکم دیا فاجتنبوہ، ان چیزوں سے بچ کے رہنا، لعلکم تفلحون، وجہ بھی بتائی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم بھائی، کتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے ابن مسعود، مجھے کچھ نصیحت کریں، ایسی نصیحت کریں کہ جسے میں پکڑ لوں اور اس پر عمل کر لوں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات کہی، کہا اللہ کے بندے، جب کبھی تو یا ایھا الذین آمنوا یہ ٹکڑا سنا، یہ ٹکڑا سنے تو کیا کر، غور سے اس بات کو سن۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ خَيْرٌ يَأْمُرُ بِهِ، یا تو وہ کوئی بھلائی ہوگی جس کا اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہوگا، او شر ینہا عنہ، یا کوئی برا کام ہوگا، برائی ہوگی جس سے اللہ رب العالمین روک رہا ہوگا، اور اسی میں تیری بھلائی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں یہی کہا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لہذا اللہ کی بات کو غور سے سننا۔ کہا اللہ رب العالمین نے انما الخمر والمیسر والانصاب، شراب گندی چیز ہے، جوا گندی چیز ہے، یہ نصب کی گئی چیزیں، مورتیاں وغیرہ گندی چیزیں ہیں، قسمت معلوم کرنے کے لیے بنائے گئے چیزیں، تیر وغیرہ، یہ سب گندی چیزیں ہیں۔ اگر اس آیت کی تفسیر بیان کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، ہو سکتا ہے کہ ہفتہ اور 10 دن لگ جائے۔ بہت ہی جامع آیت ہے اگر بندہ اس کو سمجھ لے۔ آج صرف جوے کے اوپر میں روشنی ڈالوں گا۔ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں شراب کا اتنا رواج نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے اس گندی چیز سے بہت سے مسلمانوں کو بچا لیا ہے، لیکن جوا ایسی چیز ہے اللہ کے بندے، اگر آپ معاشرے میں اپنے بچوں پر بھی غور کریں گے نا، چھوٹا چھوٹا 4 سالہ بچہ، 5 سالہ بچہ جوے میں مبتلا ہے، حیران رہ جائیں گے آپ لوگ۔ محترم بھائیو، جوا ایسی لت اور ایسی خبیث اور گندی بیماری ہے کہ بندہ جب اس لت کا عادی ہو جاتا ہے، اس بیماری میں پڑ جاتا ہے، تو بندے کو برباد کرے بغیر نہیں چھوڑتی، اور میں کہتا ہوں برباد کرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑتی۔ آدمی کے اندر ایک عجیب سا پاگل پن، ایک عجیب سا جنون، ایک عجیب سی ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ نے جواریوں پر غور کیا ہوگا، جب جواری جیتتا ہے تو اور کانفیڈنس سے جوا کھیلنا شروع کرتا ہے، اور جب ہارتا ہے تو رکتا نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک ضد آ جاتی ہے کہ مجھے جیتنا ہے، مجھے میرا پیسہ واپس نکالنا ہے، کسی بھی حالت میں مجھے جیتنا ہی ہے۔
اس ضد کے ساتھ وہ آگے بڑھتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ محنت سے کمایا ہوا سارا کا سارا غارت اور برباد کر دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے گیمبلنگ میں، بیٹنگ میں، جوا کھیلتے ہوئے اپنے گھروں کو، اپنے زمینوں کو، اپنی جائیداد کو گنوا دیا، اور کئی نالائق، وہ بدتمیز، بے شرم و بے حیا ایسے بھی ہیں۔ آپ اخبارات پڑھتے رہے ہوں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا کئی مرتبہ کہ کچھ ظالموں نے اپنی بیویوں کو جوے میں لگا دیا، نعوذ باللہ، اپنی بیویوں تک کو جوے میں لگا دیا اور ہار گئے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جو جواری جیتے اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے اور ایسا حشر کیا کہ اللہ اکبر، بیان کرنے میں روح کانپ جاتی ہے۔ کتنی بے شرمی کی بات ہے، کتنی گری ہوئی بات ہے، اور حقیقت میں یہ جوا جتنا بیان کیا جاتا ہے اس سے زیادہ خطرناک چیز ہے، بہت ہی بھیانک۔ اور معاشرے کو، کسی بھی معاشرے میں اگر یہ پھیل جائے، اس کی فائنینشیلی حالت ٹھپ ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی اس کے اخلاق بھی گر جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، آج کے اس دور میں، ماڈرن دور میں، یہ جوا بھی نئی نئی شکلوں کے ساتھ ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جوے کے مخصوص اڈے اور مکانات ہوا کرتے تھے، لوگ وہاں پر جا کر جوا کھیلتے تھے، سٹا کھیلتے تھے، تاش کھیلتے تھے، پیسے لگا لگا کر۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، موبائل کے اندر جوے کے اڈے آ چکے ہیں، موبائل کے اندر جوے کے اڈے آ چکے ہیں۔ آپ کو جوا کھیلنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، ہر آدمی جوے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اور اگر ذرا کھل کر بیان کیا جائے، ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ لاٹریوں کے پیچھے، لکی ڈرا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ بازار میں جاتے ہوئے کوئی لاٹری خرید لیا، کوئی لکی ڈرا کا کوپن خرید لیا، اور انتظار میں بیٹھے کہ ایک دن میری لاٹری لگے گی اور میں لکھپتی بن جاؤں گا۔ لعنت ہے ایسی دولت پر جو اللہ کو ناراض کر کے کمائی گئی ہو۔ اور ہمارے نوجوان، ہائے اللہ کے بندو، اے نوجوانوں کی جماعت، اللہ کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ اپنی جوانی پر رحم کرو، اپنی جوانی کی حفاظت کرو، اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ ہمارے نوجوان حضرات اس میں اس قدر ملوث ہیں کہ موبائل سے باہر نکلنے کا نام نہیں لیتے۔ کالج میں پڑھنے والے، اسکول میں پڑھنے والے، نوعمر کام کرنے والے، ہر کوئی اس میں مبتلا ہے۔ کتنے ہی ایسے نوجوان یہاں پر موجود ہیں، ہو سکتا ہے ان کے فون کے اندر طرح طرح کے جوے کے ایپ انسٹال ہوں۔ آج کل جو چل رہے ہیں، رمی نام کے، رمی سرکل ہے، رمی یہ 2-3 ہے، MPL، گیمزی، لوڈو، سنوکر، 8 بال پول، یہ سب کیا ہیں اللہ کے بندو؟ شیطان نے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ اللہ نے جس چیز کو گندا کہا ہے، اس گندی چیز کو شیطان نے تمہارے ہاتھ میں تھما دیا ہے، تاکہ جو ہے تم اللہ کی نظر میں گر جاؤ۔ کتنے ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا ہے کہ صبح لے کر جب بیٹھتے ہیں گھنٹوں تک کھیلتے رہتے ہیں، اس میں ٹیمیں بناتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں، پیسہ کمانے کی ایک لالچ ہے۔ ہمارے نوجوان انہی ایپس کے پیچھے پڑھ کر، انہی گیمز کے پیچھے پڑھ کر اپنا کیریئر برباد کر رہے ہیں۔ نہ ان کی پڑھائی ڈھنگ سے ہو رہی ہے، نہ ان کے کام ڈھنگ سے ہو رہے ہیں، بس جلدی مالدار ہونے کے چکر میں موبائل کا ایپ کھول لیا، وہ رمی نامی ایپ کھول لیا، اس کے اندر پیسہ لگایا اور کھیلنا شروع کر دیا۔ اور وہ ایپس بنانے والے، وہ گیمز بنانے والے بیوقوف نہیں ہیں جو تمہیں پیسہ دے کر بھیجیں گے، وہ چال ہے ان کی تمہاری پیسہ لوٹنے کے لیے، تمہیں برباد کر کے ہی چھوڑیں گے۔
یاد رکھنا یہ بات، ان لوگوں نے پیسہ کمانے کے لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے، تمہیں پیسہ دینے کے لیے انہوں نے یہ چیز اختیار نہیں کی، بچ کے رہیے گا اس سے۔ محترم بھائیوں، یہ ہمارے نوجوانوں کی حالت تھی، جا کر آج بھی ان کے موبائل، ہر آدمی اپنے اپنے نفس کا محاسب ہے، ہر آدمی اپنے آپ کا محاسب ہے، اپنا موبائل چیک کر لے کتنے آپ ملیں گے۔ اور ہمارے بچے ہو سکتا ہے پیسے لگا کر نہ کھیلتے ہوں، ہمارے بچے ہو سکتا ہے پیسے لگا کر نہ کھیلتے ہوں، لیکن آپ نے غور کیا ہوگا کئی ایسے گیمز ہیں اور کئی ایسے اپلیکیشنز ہیں جن کو انسٹال کرنے کے بعد فوراً ہم کو کچھ کوائنز دیے جاتے ہیں، کچھ ہزار کوائنز ہمیں دیے جاتے ہیں، فرضی کوائنز، فرضی کرنسی۔ پھر اس فرضی کرنسی کو وہ بچے لگا کر وہ گیم کھیلنا شروع کرتے ہیں، جیتتے ہیں، ہارتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ تمہارے بچے گیم نہیں کھیل رہے ہیں بلکہ جواری بن رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ جواری بن رہے ہیں، اپنا کیریئر، اپنا اخلاق، اپنا دین برباد کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ہمارے بڑوں کا جب یہ حال ہو، ہمارے نوجوانوں کی حالت جب یہ ہو اور ہمارے بچے اس قدر بگڑے ہوئے ہوں تو امت مسلمہ کا مستقبل کتنا تاریک اور کتنا اندھیرا والا ہوگا۔ اور آج کل ہم مسلمانوں نے اس جوے کو اتنا معمولی سمجھ لیا ہے کہ ہمیں جوا معمولی گناہ لگتا ہے، بڑا چھوٹا گناہ لگتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو کہاں ذکر کیا؟ شرک کے درمیان ذکر کیا ہے، شراب کے بازوں میں اللہ رب العالمین نے اس کو لایا ہے۔ شراب جتنی خطرناک اور گندی چیز ہے، جوا بھی اتنی خطرناک اور گندی چیز ہے، یاد رکھیں۔ اللہ نے حکم دیا فَاجْتَنِبُوهُ، اے لوگو اس سے بچ کے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ کامیابی کا راز تمہارے سامنے رکھ رہا ہے اور تم برباد ہونا چاہتے ہو۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین آگے کہتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ حقیقت میں شیطان چاہتا ہے کہ شراب کے ذریعے اور جوے میں تمہیں مبتلا کر کے، جواری تمہیں بنا کے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرے، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے، اور اس کے بعد کہا اور تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، نماز سے روکے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ۔ کیا تم اس سے باز نہیں آؤ گے، نہیں رکو گے؟ میرے محترم بھائیو، ایک جواری کبھی بھی ایک دوسرے جواری کا بھلا نہیں چاہے گا۔ اس سے کیا مطلب؟ صرف پیسہ، اس کے جیب سے پیسے کیسا نکالنا ہے، صرف یہی اس کا مقصد ہوتا ہے۔ نہ اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، نہ کوئی رشتہ ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، صرف پیسے سے وہ آدمی مطلب رکھتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے جواریوں کے درمیان آپ نے جھگڑا دیکھا ہوگا، قتل و غارت گری دیکھی ہوگی، دشمنی دیکھی ہوگی، کیونکہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر محبت تو کہیں نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے میرے محترم بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے نوجوان دوستوں بھائیوں، اپنے اپنے موبائل سے ان چیزوں کو انسٹال کر دیجئے، اور اب تک جو آپ نے کیا ہے، کھیلا ہے، اس سے اللہ رب العالمین سے توبہ کیجئے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم نہیں رکو گے؟ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دم آمنا وصدقنا کہتے ہوئے کہا، انتہینا یا رب، اے اللہ ہم رک گئے، اے اللہ ہم اس سے باز آ گئے، کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ کیا تم ان گناہوں کو نہیں چھوڑو گے؟ کیا تمہیں اپنی لذت، اپنے دل کی باتیں، اپنے دل کی خواہشی پیاری لگتی ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین سے تمہیں محبت نہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی تمہارے دل میں عزت نہیں؟ اللہ اتنے پیارے انداز میں تمہیں پوچھ رہا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم باز آ جاؤ گے؟ اللہ کے بندو، اپنی جوانی کی فکر کرو،
جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ اگر تم اللہ کی عزت کا خیال کرتے ہوئے اللہ کی محبت کے خاطر اس جوے والے گیمز کو اور اس جوے کو اگر چھوڑتے ہو تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے اس کے بدلے میں کوئی بہترین بدلہ تمہیں اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ لیکن اگر تمہیں شیطان کا رستہ پیارا ہے، اگر تمہیں اپنے دل کی خواہش پیاری ہے، اللہ کی قسم دنیا میں بھی تم کامیاب نہیں ہو سکتے، آخرت میں تو تمہارا خسارہ ہے ہی ہے۔ اسی لیے آخر میں بس یہی کہوں گا کہ چاہے آپ ہو یا آپ کی اولاد ہو، ان کو ہلکے میں نہ لیں۔ جب کبھی اپنے بچے کو اس طرح کے گیم کھیلتے ہوئے دیکھیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اسے ڈانٹیں، تنبیہ کریں۔ اور آپ نے کبھی کبھی غور کیا ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ 3-4 سال کا بچہ گھر سے 1 روپیہ 2 روپیہ لے کر نکلتا ہے، دکان میں جاتا ہے اور دکان میں ایک چارٹ لگا ہوا ہوتا ہے، نیچے اسکریچ کارڈ ہوتے ہیں، جا کر کیا خریدتا ہے؟ کھانے کی چیز نہیں خریدتا، وہ اسکریچ کارڈ خریدتا ہے، اسے کھکرتا ہے اور قسمت آزماتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے حصے میں کیا کھلونا نکلا ہے۔ اور جب وہ کھلونا لے کر اپنے گھر میں آتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھاتا ہے، ماں باپ ڈانٹنے کے بجائے، اسے تنبیہ کرنے کے بجائے، اس کو سمجھانے کے بجائے یا تو اسے چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کے اس لائی ہوئی چیز پر خوش ہوتے ہیں۔ بربادی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے۔ ماں باپ اللہ سوال کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کلکم راع، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے، اپنے بچوں کے ذمہ دار ہو تم لوگ۔ اگر تم نے تساہل کیا، غفلت برتی، اللہ کی قسم اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اللہ ہر ایک سے پوچھے گا اپنی ذمہ داری کے تعلق سے۔ لہذا ماں باپ بھی چوکنا رہیں۔ اور میری نوجوانوں کو نصیحت ہے، بچوں کو نصیحت ہے کہ جو بھی گیمز اور اپلیکیشنز آپ کے فون میں اس طرح کے موجود ہیں، اللہ کی محبت کی خاطر اس کو ہٹا دیں، اللہ رب العالمین اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں جو بھی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، اپنی محبت کے خاطر گناہوں کو قربان کرتے ہوئے تیری طرف پلٹ آنے کی توفیق نیک عنایت فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔